السلام علیکم جی طلباء، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے نظم اور غزل میں فرق۔ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر یہ MCQs میں بھی اس پہ کوشچن آ جاتا ہے، اور میٹرک لیول کے اسٹوڈنٹ بھی یہ نالج کے طور پہ ان کے لیے اس میں مفید باتیں ہیں۔ نظم کیا ہے؟ کسی موضوع یا خیال کو مسلسل بیان کرنا، موضوع اور مرتب انداز اور موتی پرونا، کیونکہ ایک شاعر بڑے ایسے طریقے کے ساتھ ہم وزن الفاظ لے کر بڑی ترتیب کے ساتھ سلیقے کے ساتھ ان کو اشعار میں ڈالتا ہے، اس لیے اس کو موتی پرونا کے ساتھ بھی ایک مثال دی جاتی ہے کہ جس طرح ایک مالا بنانے کے لیے ایک ترتیب کے ساتھ ایک ہی وزن کے ایک ہی اس طرح کے موتی لے کر ان کو ترتیب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور ایک مالا بنائی جاتی ہے، اسی طرح نظم کے لیے بھی موتیوں کی لڑی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ مستقل عنوان، نظم اور غزل میں ایک بڑا فرق کہ نظم کا ایک مستقل عنوان ہوتا ہے اور اپنے عنوان کے تحت ہی نظم آگے بڑھتی ہے، جیسے برسات کی بہاریں ہو گیا، اس طرح داؤسن حالی اور محمد صاحب نے جو علم پنجاب کے مشاعرے میں جس طرح ان کو عنوانات دے کر نظموں کے یہ حمد ہے رات ہے تو اس سے ان کو ایک عنوان ملتا ہے اور اپنے عنوان کے تحت نظم آگے چلتی ہے۔ اس کے اشعار مسلسل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مسلسل جڑے ہوئے اشعار، یہ نظم کی خوبی ہے کہ ان میں ایک رابطہ ہوتا ہے۔ نظم میں آپ تشریح کرنے کے لیے بعض اوقات ایک ہی موضوع کے ہوتے ہیں تو ایک کی تشریح کرنے کے لیے پہلے دوسرے اشعار کو حوالے کے طور پہ اور اس کا مواد اس کے ساتھ جوڑ کر تشریح کی جا سکتی ہے، تشریح کو بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن غزل میں ایسا کام ہی ہوتا ہے، اس کا ہر شعر دوسرے سے جدا ہوتا ہے تو اس کے موضوع الگ الگ بدلتے رہتے ہیں، لیکن اس میں مسلسل جڑے ہوئے اشعار ہوتے ہیں۔ نظم ایک کل کا نام ہے، یہ کل کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی بہت سی قسمیں ہیں، مخصوص اصناف نظم کی قسمیں یا حیت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ حمد ہے، نعت ہے، مسدس ہے، مسدس حالی جیسے لکھی گئی ایسی نظم جس کے ہر بند کے 6 مصرے ہوں اس کو مسدس کہا جائے گا۔ مخمس ہے، ایسی نظم جس کے ہر بند کے 5 مصرے ہوں مصمت کہا جائے گا۔ اس طرح مسلط ہے، مثنوی ہے، مسمت بھی ایک قسم ہوتی ہے۔ ہائیکو ہے، جاپانی صنف ہے، 3 اشعار پر مشتمل۔ نظم معرہ ہے، نظم معرہ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں قافیہ موجود نہیں ہوتا، جس میں قافیہ موجود نہیں ہوتا۔ نظم غیر معرہ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں قافیہ موجود ہوتا ہے۔ پابند نظم ایسی نظم جس میں قافیہ بھی موجود ہو اور مصرے بھی برابر ہوں تو ایسی نظم کو پابند نظم کہتے ہیں جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ہو۔ اور آزاد نظم ہے جس میں نہ تو قافیہ ردیف کی پابندی ہوتی ہے اور نہ ہی مصرے برابر ہوتے ہیں، پہلے شعر میں 5 دوسرے میں 3 لفظ اس طرح مصرے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ایسی نظم آزاد نظم کہلاتی ہے۔ علم پنجاب حالی کی کاوشیں، نظم کو جو فروغ ملا ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی علم پنجاب حالی کی کاوشیں رہی ہیں، جس میں مولانا زہر حسین اور داؤسن حالی جیسے بڑے شعراء نے ایک جدت پیدا کی اور عنوانات کے ساتھ جو ہے نئے نئے موضوعات کے ساتھ نظم کو فروغ دیا۔ ترقی پسند حلقہ رباب، اور اس میں بھی یہ بھی حلقہ بھی پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی ترقی پسند حلقہ رباب نے نظم کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، اور علم پنجاب میں حالی کی جو کاوشیں یہ بھی اہم مقام رکھتی ہیں۔ اس کے بعد ہے مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف۔ نظم میں اور غزل میں مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف بھی ہوتا ہے۔ مطلع، مقطع اور ردیف کے بغیر تو شعر ہو سکتا ہے لیکن قافیے کے بغیر شعر نہیں ہوتا ہے، شعر میں قافیہ کا موجود ہونا ضروری ہے، باقی اس میں سے کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ یہ تھا نظم، آپ غزل کے بارے میں سمجھیں۔
غزل کیا ہے، اس کے بارے میں ایک اور بات کہ نظم جو ہے یہ 2 سے 3 صفحات کی بھی لکھی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے کہ نظم جو ہے کتنی ہونی چاہیے، البتہ غزل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اشعار کی تعداد مخصوص ہوتی ہے۔ غزل کیا ہے؟ حسن و عشق کے مضامین اور تجربات کا بیان، اس میں عشق محبت کی باتیں ہوتی ہیں، عورتوں کی باتیں کرنا، ان کے ساتھ عشق محبت کی باتیں ہوتی ہیں، ہرن کے منہ سے نکلنے والی دردناک چیخ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب شکاری کتے یا بھیڑی اس ہرن کے یا اس کے بچے پہ جھپٹتے ہیں تو اس وقت اس کے منہ سے جو دردناک چیخ نکلتی ہے، اس چیخ سے نکلنے والی اس آواز کو شاعر نے غزل کا نام دیا ہے، عنوان کے بغیر۔ آپ کو بتایا تھا کہ نظم کا ایک باقاعدہ عنوان ہوتا ہے، جبکہ غزل عنوان کے بغیر ہوتی، اس کا کوئی عنوان نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ اس کا ہر شعر دوسرے سے جدا گانا ہوتا ہے اور اپنے آپ میں ایک مکمل موضوع ہوتا ہے۔ موسیقی اور ترنم ہے، اس میں ایک موسیقی اور ترنم کا عنصر بھی ہوتا ہے۔ ہر شعر موضوع کے اعتبار سے ٹکائی ہے، مکمل ہوتا ہے، موضوع کے اعتبار سے اس کے اندر مکمل ایک موضوع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ غزل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے شعر میں شاعر جو ہے وہ تصوف کی بات کر رہا ہے، تو دوسرے شعر میں ہو سکتا ہے وہ شراب کی بات کر دے، تیسرے میں محبوب سے ملنے کی بات کی گئی، تو چوتھے میں وہ زندگی کی دنیا کے آخرت کا ذکر کر دیتا ہے۔ تو ہر شعر میں موضوع بدلتے رہتے ہیں، اس میں جو ہے یہ ایک خاصیت ہوتی ہے غزل کی، جبکہ نظم جو ہے اپنے موضوع کے گرد ہی اس کا جو مواد ہوتا ہے وہ موضوع کے گرد ہی جاتا ہے۔ تصوف، اخلاق، حیات و قائدات، سوز و گداز یہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تصوف پر بھی غزلیں لکھی تھی۔ فیض احمد فیض صاحب کی غزلیں آپ فرسٹ ایئر میں پڑھیں گے تو وہ سیاسی موضوعات بھی رکھتی ہیں۔ ثنائے لفظی و معنوی سنتوں کا استعمال ہوتا ہے کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے، شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے شاعر جو ہے لفظی و معنوی اور سنتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کم سے کم الفاظ میں چھوٹی اور بڑی بحر میں الفاظ کہہ کر کلام کو اور زیادہ خوبصورت بناتے ہیں۔ فارسی سے اردو ادب میں یہ صنف آئی، غزل جو ہے یہ فارسی سے اردو، تو یہ فارسی سے ہی اردو میں یہ صنف آئی ہے۔ اردو ادب کی پسندیدہ اور مقبول ترین صنف، شاعری کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مقبولیت غزل کو ہی ملی ہے، جس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ نظم کی طرح اس میں بھی مطلب، مقطع، قافیہ اور ردیف موجود ہوتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے فخر بٹی کے نام سے میرا یوٹیوب پہ چینل موجود ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو، یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔